محمد اکرم خان صاحب لاہور سے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک متوسط اور غریب طبقہ کے فرد کے لیے کما حقہ اقامت دین کی محنت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی اکثر توانائیاں کم از کم بنیادی ضرورتوں کے حصول کے لیے خرچ ہو جاتی ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کوئی ایسا فرد اقامت دین کا تھوڑا بہت کام کر کے اپنے دینی فرائض ادا کرنے والا فرد سمجھا جائے گا، یا اس کا شمار ضعفاء میں ہوگا؟ دیکھیے، اس معاملے میں کوئی ہمیں کیا شمار کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ ہر انسان کو اپنے آپ کو ایسس کرنے کے لیے 3 مختلف آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ دیدن خود را بچشم خیش، پہلے تو اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے دیکھو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو۔ پھر یہ کہ دیدن خود را بچشم دیگراں، دوسروں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھو، وہ دوسرے تمہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی نگاہ سے دیکھو، اللہ تمہیں کیا سمجھتا ہے۔ یہ 3 جو ہے انسان اپنے آپ کو ایسس کرنے میں، انسان خود سیلف اسسمنٹ، جیسے انکم ٹیکس میں سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ہر فرد کو اپنی سیلف اسسمنٹ 3 مرحلوں میں کرنی ہوگی۔ اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھو، دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھو۔ اور اس میں اگر اللہ آپ کو اطمینان عطا فرمائے تو ہمارے لیے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر بہت ہی اطمینان بخش اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور مکلف نہیں ٹھہرائے گا کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو خارجی حالات ہیں یہ بھی اس وسعت کے اندر آتے ہیں۔ اگر واقعتاً 2 وقت کی روٹی کے اندر ہی اسے اپنی کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑ رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی پھر اللہ کے ہاں اتنی ہی مسئولیت کم ہو جائے گی۔ البتہ اگر ہم نے اپنی 2 وقت کی روٹی کا معیار اونچے سے اونچا کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ پھر ہمارا معاملہ ہوگا۔ اگر آپ اس معیار کو کم کر سکتے ہیں، محنت جو ہے اس میں سے اپنا وقت نکال سکتے ہیں، یہ ساری جو ہے اسٹرگل ہوگی انڈیویجول بیسس پر۔ تنظیم میں البتہ ہم مجبور ہیں کہ تنظیم میں جو اس کے ڈسپلن کی کم سے کم پابندی نہیں کر پا رہے تو پھر ہم نے کیا سمجھے کہ ملتزم نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں آخر ایک وقت میں آ کے فیصلہ کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کو اقدام کریں، آگے بڑھیں؟ اس وقت جو ہمارے پاس ہوگی، جو اسٹرینتھ ہوگی، وہ تو ہم انہی لوگوں کے اوپر کاؤنٹ کریں گے کہ جو لوگ ہمارے نظم کے پابند ہیں، اور اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ جو کال بھی دیں گے وہ نکل آئیں گے اور نظم کے ساتھ آئیں گے۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ عین وقت کے اوپر تو لوگ جو ہے بہت سے جوش میں آ کر سینے کھول کر، گریبان کھول کر جو ہے گولیاں کھا لیتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے، لیکن اقدام کا فیصلہ ایسے لوگوں کی توقع پر نہیں ہوا کرتا۔ اقدام کا فیصلہ ہوتا ہے اپنی انٹرنل انٹرنسک جو آرگنائزیشنل جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کی بنیاد پر۔ اس حوالے سے ہر شخص سوچے، اپنی جگہ مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو بھی کوتاہی ہے اس کو معاف کرے گا۔ ہمارے ہاں بھی اس کا لحاظ نظم کی سطح پر رکھا جانا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی یعنی جو بات کہی گئی ہے غلط نہیں ہے، اور یہ معاملہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، دجال کا فتنہ، رزق کے پورے خزانوں پر دجال کا قبضہ ہو چکے گا۔ جب تک کفر نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا، اور زمانہ تیزی سے ادھر جا رہا ہے۔ رات بھی میں نے آپ سے کہا تھا زراعت کے اوپر کنٹرول کی جو ہے اسکیم بن رہی ہے۔ اس نظام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرو، اس دجال کی بالادستی کو قبول کرو تو کھانے کو ملے گا، ورنہ نہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے، آئے گا، ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو سختیوں آئیں گی جس کے بارے میں حضور فرماتے کوئی نبی اور رسول ایسے نہیں گزرے جنہوں نے کہ دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو خبردار نہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ دجال کا دور زیادہ دور نہیں ہے، وہ ایک عالمی نظام معیشت ورلڈ بینک سے شروع ہوا، IMF پہ آیا، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کے رد عمل میں امریکہ میں فسادات ہوئے، سیٹل میں، وہاں بھی تو عوام بھی تو ہے نا، رد عمل وہاں ہو رہا ہے۔ پہلے کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا تو کیپیٹلزم کا رد عمل ہی تھا نا، اور کیا تھا وہ؟ اب وہی رد عمل آپ کو سیٹل میں نظر آ گیا، وہی ایک اور ڈیووس ایک جگہ جو ہے، پھر انہوں نے چھپ چھپا کر اپنی وہ کانفرنس جو سیٹل میں تو لوگوں نے ہونے نہیں دی، پھر وہ ڈیووس میں آ کر کی ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں پر بھی ان کے خلاف بڑے ہنگامے ہوئے۔
یہ لیکن یہ کہ پہلے سے حکومت تیار تھی. امریکہ میں تو کسی کو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی یہاں ایجیٹیشن اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیئر گیس بھی پھینکنی پڑے اور یہ سارا توڑ پھوڑ ہو. وہ ہوا ہے وہاں پر. اس لحاظ سے یہ کہ جدھر تاریخ جا رہی ہے اور تیزی سے جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ اور وقت سخت آئے گا، اور بہت وقت سخت آئے گا، اور معیشت کا دائرہ اور تنگ ہوگا، اور رزق کے سارے خزانے دجال کے ہاتھ میں آ جائیں گے.